الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، معزز محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کی پرکیف ساعتیں گزارنے کے بعد عید الفطر کا مقدس روز آج ہم سب کو میسر ہے۔ احباب گرامی، عید جو ہے یہادا یعود سے ہے، یعنی وہ دن جو کہ پلٹ پلٹ کے بار بار آتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مکاشفہ میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ دونوں عیدیں جو ہیں ان عیدوں سے قبل مسلمان ایک بہت بڑی عبادت سے فراغت پاتے ہیں، یعنی عید الضحیٰ جو ہے اس سے قبل حج بیت اللہ کی سعادت سے فراغت ہوتی ہے، عید الفطر سے قبل جو ہے وہ رمضان کے روزوں سے فراغت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا عید اس دن کو کہتے ہیں جو عبادتوں کے بعد جو ہے وہ آتا ہے، یعنی وہ دن جب مسلمان ایک کام فریضہ سر انجام دینے کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو اس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ آباء گرامی، یہ تو عید کا ایک کنسپٹ ہے کہ عید کہتے کس کو ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو وَلَهُمْ يَوْمَانْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، لوگوں نے 2 دن اپنے خاص کر رکھے تھے جن میں وہ کھیل کود اور دیگر کام کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هَذَانِ الْيَوْمَانِ، فرمایا یہ 2 دن کیسے ہیں تمہارے؟ تو لوگوں نے کہا یہ 2 دن وہ ہیں کہ جن کے اندر ہم کھیل تماشا کرتے ہیں، یہ ہماری خوشی کے دن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیان اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، او کما قال، فرمایا اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں کے مقابل کے اندر مزید بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، جن میں سے ایک دن یوم اضحیٰ ہے یعنی بڑی عید کا، اور ایک دن چھوٹی عید کا یوم الفطر ہے۔ احباب گرامی، عید یقیناً بڑی خوشیوں کا، مسرتوں کا لمحہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عید کس کی ہے۔ تو اسلاف نے بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس شخص کی ہے جو رب سے ڈر گیا، عید اس شخص کی ہے جس نے اپنے مالک کو منا لیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سی شان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں مومنوں کی 5 عیدیں ہوتی ہیں، 2 دن تو یہی عید کے ہیں، ان کے علاوہ بھی کہتے ہیں حقیقت میں عید وہ ہے جس دن کوئی انسان کسی گناہ کے بغیر اپنے آپ کو دن کو گزار لے، سارا دن اسے کوئی خطا نہ ہو۔ فرماتے ہیں در حقیقت یہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور دوسرا دن عید کا وہ ہے جب انسان دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا جائے۔ تیسرا دن عید کا وہ ہے
جب کوئی بھی انسان کل صلات سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے، وہ عید ہے اس کی۔ اور چوتھی عید مسلمانوں کی وہ ہے جب یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پانچویں عید اہلیان اسلام کی وہ ہے جب جنت میں جا کر انہیں رب ذوالجلال کا دیدار کروایا جائے۔ تو یہ عید کے تصورات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بروز عید اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور آج عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے یہ ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید، فرمایا لوگوں جیسے یہ عید کا دن ہے ویسے یہ وعید کا دن بھی ہے۔ فرمایا عید تو ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ کہتے میں نہیں جانتا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، کہتے لوگوں میں نہیں جانتا میری عبادتیں قبول کر لی گئی ہیں یا عبادات کو رد کر دیا ہے۔ تو یہ تصور بھی ہم نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان کا کیا بنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے چکر میں ہم ایسے دین سے غافل ہو کہ اپنی ساری عبادتوں کو بھلا بیٹھیں، کیونکہ انسان لمحے بھر کی جب غفلت کرتا ہے یک لحظہ غافل بودم سب سالہ منظر دور شو، ایک لمحے کی غفلت انسان کو 100 سال منزل سے دور لے جاتی۔ ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل۔ صرف ہم نہیں چلتے، راستے بھی چلتے، یہ راہیں بھی رواں ہیں، ہم رکیں گے تو یہ چلے گا۔ تو عید کو عید سمجھیں مگر اپنی عبادات کے اندر خلل نہ آئے۔ پھر عید کا ایک بہت بڑا تصور ہے کیونکہ عید خوشیوں کا نام ہے۔ خوشیاں انسان جب اکیلا اپنے لیے رکھتا ہے تو وہ خوشیاں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے خوشیاں بانٹنے سے بھرتی ہیں۔ تو آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے ہم تعلقات ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو امراء ہیں، جو رئیس ہیں، جو بڑے بڑے امیر کبیر ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے ہیں، بڑے اونچے منصب والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اغراض کی زندگی گزارتے ہیں، ہم مقاصد کی زندگی گزارتے ہیں۔ غریبوں سے کیا مقصد ہے؟ مسکینوں سے کیا لینا ہے؟ کسی نے یتیموں سے کیا ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں چھوڑو ان سے تعلق نہ رکھو، کوئی اونچے منصب والا ڈھونڈو، کوئی اونچے مرتبے والا ڈھونڈو۔ آئیں امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا زندگی اس چیز کا نام ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ غریب امیر کا فرق امام الانبیاء نہیں فرما رہے، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے برسر منبر اور اعلان کے بعد فرمائی تھی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض، فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب ذوالجلال کے ہاں تم میں سے بلند مرتبے والا بندہ وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، یہ اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، کسی کو کم بھی نہیں سمجھتا۔ آج اگر امیر غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، فرمایا کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو برا سمجھے، کسی کے حقیر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کسی دوسرے کو حقیر سمجھے۔ کاش ہم دوسرے کو کم تر اور برا سمجھنے سے قبل بلے شاہ قصوری علیہ رحمہ کا یہ مصرع دیکھ لیں۔ آپ نے کہا تھا برے بندے کو لپٹ تو ریا تے برا نہ لپا کوئی، جب میں اندر چاپی ماری تے میں تو برا نہ کوئی۔ انسان لمحے بھر کے لیے اپنے اندر بھی تو دیکھے، کیوں کسی غریب کے جو ہے وہ غربت کے اوپر مذاق کیا جائے، کیوں کسی جو ہے وہ مسکین کی مسکینیت کے اوپر جو ہے اس کو طنز و مزاق سے جو ہے وہ کہنے کی چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز عید کیسا انداز اپنایا؟ امام کیروبی کی ایک حکایت پیش کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں روز عید تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھنے کے لیے نکلے تو راستے کے اندر کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ فَإِذَا صَبِيٌّ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ يَبْكِي، سارے بچے کھیل رہے ہیں لیکن ایک بچہ ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ یا ایھا الصبی ما لک تبکی ولا تلعب مع الصبیان، بچے تجھے کیا ہے، تو روتا جاتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں؟ تو اس بچے نے، چونکہ وہ جانتا نہیں تھا یہ اللہ کے نبی ہے، اس نے کہا خلی انی ایھا الرجل، کہا جناب آپ جائیں میرا دکھ بڑا زیادہ ہے۔ فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ میرا باپ کسی غزوے میں شہید تھا، وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد میری ماں نے جب دوسری شادی کر لی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میرے باپ نے جو میرا شوہر، جو میری ماں کا جو شوہر تھا اور میرا باپ تھا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب میرا حال کیا ہے؟ لیس لی طعام ولا شراب ولا ثیاب ولا بیت، کہا نہ اب میرا کوئی گھر ہے، نہ میرے لیے کوئی کھانا ہے، نہ میرے لیے کوئی پانی ہے، نہ میرا کوئی کپڑا ہے۔ جب بچے نے دکھ سنایا اور کہا جب یہ بچے جو کھیل رہے ہیں ان کے چونکہ والدین موجود ہیں، جب وہ آ کر یہ بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں تو تجدد حزنی و مصیبتی، میرا غم پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کی جناب میں نہیں جانتا۔ تو فرمایا میں وہی اللہ کا نبی ہوں جس کے ساتھ جنگ میں تیرا باپ شہید ہوا۔ تو حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اما ترضی ان اکون لک ابا وعائشۃ اما، یتیموں کے لیے کون ٹائم نکالتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے، کسی یتیم کے پاس، غریب کے پاس کھڑے ہو تو کہتے ہیں جناب یہ شان نہیں ہماری، اونچے منصب والے اونچوں کے پاس بیٹھے، غریبوں کے پاس کھڑے ہو کے لوگ ایسے ہی کہیں گے یہ بھی لگتا ہے غریب کیا۔ حالانکہ انسان غریبوں کے پاس کھڑا ہونے سے غریب نہیں لگتا، وہ غریب پرور لگتا ہے، وہ غریبوں کی لاج پالنے والا لگتا ہے۔ تو حضور یتیم کے لیے ٹائم نکال کے کھڑے، عید کے دن کس کے پاس ٹائم ہے؟ حضور یتیم کے لیے ٹائم نکال کے کھڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضی ان اکون لک ابا، فرمایا تو راضی نہیں ہو جاتا کہ محمد عربی تیرا باپ بن جائے؟ وعائشۃ اما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری ماں بن جائے، وفاطمہ اختاً، فاطمہ تیری بہن بن جائے، وعلی عما، حضرت علی تیرے چچا بن جائے، والحسن والحسین اخوہ، حسن و حسین تیرے بھائی بن جائے۔ بچہ رو پڑا، کہا یا رسول اللہ ما لی لا ارضی، آقا میں راضی کیوں نہیں ہوں گا؟ صحابہ تڑپتے رہے کہ حضور آپ کی جو ہے وہ سنگت مل جائے، آپ کے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرنا مل جائے۔ حضرت ربیعہ کہتے تھے مرافقتک فی الجنہ، حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ صحابہ تڑپتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے حضور ایک لمحے کے لیے آپ کا چہرہ نہ دیکھوں تو میری موت واقع ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر ہمہ وقت حضور کی غلامی میں، تو یا رسول اللہ مجھے آپ اپنا بیٹا کہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے گھر لے گئے، فحملہ الی بیتہ، گھر لے گئے، پھر کیا کیا؟ فالبسہ احسن الثياب، اسے اچھے سونے کپڑے پہنائے، اچھے کپڑے پہنائے، واطعمہ، اس کو کھانا کھلایا، وزینہ، اپنے گورے ہاتھوں سے اس کو نکھارا، اس کا بناؤ سنگار کیا۔ فخرج من بیتہ ضاحکا مسرورا، بچہ خوشی سے اچھلتا ہوا گھر سے جائے۔ دوسرے بچوں نے دیکھا تو کہا کیا ہو گیا؟ ابھی تو رو رہا تھا اب ہنس رہے۔ تو بچے نے کہا یار بھلا اب میں کیوں نہ ہنسوں، میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلا دیا گیا، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلا دیا گیا، میرے پاس کپڑا نہیں تھا مجھے کپڑا پہنا دیا گیا، اور میری کیفیات یہ تھی کہ میرا باپ فوت ہو چکا تھا، وسارا رسول اللہ ابی، اور اللہ کے رسول میرے باپ بن گئے، وعائشہ امی، حضرت عائشہ صدیقہ میری ماں بن گئی، وفاطمہ اختی، حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی، وعلی عمی، حضرت علی میرے چچا بن گئے، والحسن والحسین اخوہ، حسن و حسین میرے بھائی بن گئے۔ کہتے جب انہوں نے یہ بات کی نا تو سارے بچوں نے آہ بھر کے کہا ان کا کاش ہم سب بھی یتیم ہوتے، ہم سب کے باپ بھی غزوے میں شہید ہو گئے ہوتے، آج رسول اللہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے میں تمہارا باپ بن جائے۔ ہمارا تعلق یتیموں سے ایسے، یتیم مرنے کو جگہ ڈھونڈتے ہو، کہتے ہیں ہمیں کوئی جگہ مل جائے، ہمارے لیے ٹھکانہ نہیں دنیا کے اندر۔ لیکن حضور کا تعلق ایسا ہے جو یتیم نہیں ہے، جن کے باپ سر پہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کاش ہمارا باپ بھی مر گیا۔ حضور میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے، کہتے تو کتنا بھی ہے وہ مقدر والا بن گیا ہے، میں تیرا باپ بن گیا۔ تو ہمارے گرامی غریبوں کو اپنے قریب کیا جائے، مسکینوں کو اپنے قریب لایا جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی اور فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ اس شخص پر بھی شہر کے کتے جھپٹ پڑے، روٹی اٹھا رہا تھا جو کچرے کے ڈھیر سے۔
غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، اور امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ ہماری حالتیں بڑی بگڑی جا رہی ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا تھا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم بستا ہو اور جس یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر برا ترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا میں اسے جنت کے اندر یوں ساتھ رکھوں گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نماز عید الفطر کی ہے، آپ جماعت کھڑی ہوگی۔